السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ اعلیٰ ہم دیکھ رہے تھے اس کی تفسیر، اور جو پہلی آیت تھی نا سبح اسم ربک الاعلیٰ، اس کے بارے میں دو باتیں تھیں جو مس ہو گئی تھیں۔ ایک تو یہ کہ جب بھی سبح اسم ربک الاعلیٰ آیت نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا کرتے تھے تو صحابہ کرام کا معمول تھا کہ اس کے بعد سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا کرتے تھے۔ یہ قرآن پاک کی آیات میں اضافہ نہیں ہے بلکہ ایک الگ سے تسبیح کی جاتی ہے دل میں۔ تو آپ بھی جب بھی یہ آیت سنیں سبح اسم ربک الاعلیٰ تو سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ لیں۔ اور جب یہ آیت نازل ہوئی تھی تو اس کے بعد نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ اسے اپنے سجدوں میں شامل کر لو، تو اس کے بعد سے آج تک ہم سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ تلاوت کرتے ہوتے ہیں۔ الذی خلق فسویٰ، سورہ اعلیٰ کی آیت نمبر 2۔ الذی جس نے خلق پیدا کیا، فسویٰ پھر اس کو توازن میں بھی رکھا، پھر اس کا تناسب بھی قائم کیا۔ فسویٰ لفظ تسویہ سے نکلا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے مکمل طور پر پرفیکٹلی کسی چیز کو بیلنس رکھنا۔ اس کی ہلکی سی مثال ایسے دیکھ لیں کہ اس دنیا کے توازن اور چیزیں ایک دوسرے پر اتنا زیادہ ڈیپینڈنٹ ہیں کہ اگر ہم اس دنیا میں حقیر سی چیز جو ہمیں حقیر لگتی ہے، چیونٹیاں، وہ ہٹا دیں تو پیچھے جو دنیا ہے اس میں کوڑا کرکٹ بھر جائے گا، آلودگی اسمیل بھر جائے گی۔ ایک نیچرل ریسورس ہے چیونٹیاں جو اس دنیا میں غلاظت کو ختم کرتی ہیں۔ تو اس قدر بیلنسڈ ہے یہ دنیا۔ ہمارا اپنا باڈی سسٹم دیکھ لیں، دل، گردے، جگر، دماغ، ہر چیز ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہے اور ایک توازن کے ساتھ کھڑی ہے۔ اس کائنات کی ہر چیز توازن کے ساتھ کھڑی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا۔ خالقہ کا مطلب ہے صرف انسان نہیں، پوری دنیا کی تخلیق کی اللہ تعالیٰ نے، اور پھر اس کا تناسب بھی قائم کیا۔ والذی قدر فہدیٰ، والذی اور جس نے قدرہ کہتے ہیں کیلکولیشنز کو، منصوبہ بندی کو، پلاننگ کو۔ جب بھی کوئی کام کرنا ہوتا ہے نا تو وہ پلاننگ کے بغیر ممکن نہیں ہوتا۔ اس دنیا میں بھی ہم دیکھیں تو ایسے ممکن نہیں ہے۔ اور فہدیٰ ہوتا ہے اس پلان پر عمل درآمد کرنا، اس پلان کی ایگزیکیوشن۔ جیسے چھوٹی سی ایک مثال لیتے ہیں کہ اگر صبح میں رات کو ارادہ کر کے سوتی ہوں کہ میں نے فجر ٹائم اٹھنا ہے تو یہ میری پلاننگ ہے، اور اگر میں صبح فجر ٹائم اٹھ جاتی ہوں تو یہ فہدیٰ، یعنی اس پلاننگ کے مطابق کام ہو گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جتنی بھی تخلیق کی ہے، جاندار بے جان چیزیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، ان کی ہدایت مختلف طرح سے ہوتی ہے۔ جیسے کچھ باڈی پارٹس ہمارے جو ہیں وہ خود کام کر رہے ہیں، وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہیں۔ جانوروں کو بہت کچھ سکھایا گیا ہے، گھونسلہ بنانا، سب کچھ جو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی گھٹی میں ڈال دیا۔ ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے اپنا گھونسلہ کیسے بنانا ہے، کیا کھانا ہے، کیا نہیں کھانا، کیا چیز ان کے لیے ٹھیک ہے، کیا چیز ان کے لیے زہر ہے، یہ سب کچھ جانوروں کو پتہ ہے۔ ایسے ہی انسان کا دل خود دھڑکتا ہے، ہم اپنے دل کو نہیں دھڑکا رہے، بے اختیار ہوتا ہے، یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں ہمارے اختیار میں بھی دے دی ہیں، اور ان کو کہتے ہیں کہ یہ ہماری ہدایت کا رستہ ہوتی ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل اور شعور دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی آخری کتاب، اللہ تعالیٰ نے آخری نبی بھیجا، اور اس کی پھر حدیثیں وغیرہ بھی مکمل طور پر سیو کرنے کا بندوبست بھی فرمایا۔ اب یہ انسان کے اختیار میں ہے کہ وہ ان چیزوں سے کس طرح سے رہنمائی حاصل کرتا ہے اور اپنی زندگی اور اپنی آخرت کو سنوارتا ہے۔ تو اللہ زی قدر فہدیٰ، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی چیزیں بنائیں اور پھر پلاننگ کے ساتھ بنائیں، اور ان پلانس کو ایگزیکیوٹ بھی کیا، اور جتنا پرفیکٹلی اور چھوٹی چھوٹی کیلکولیشنز کا خیال رکھا گیا ہے، اتنا پرفیکٹلی اس کائنات کے سسٹم کو ایک ہی ذات چلا سکتی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ انسانوں کے ضمیر میں، انسانوں کے اندر یہ بات ڈال دی ہے کہ وہ اس چیز کو ڈینائی نہیں کر سکتے کہ اس کائنات کو بنانے والا کوئی ایک اللہ ہی ہے۔ والذی اخرج المرعى، والذی اور جس نے اخراجہ اخراج سے نکلا ہے کھینچ کر نکالنا۔ مرعا کہتے ہیں چراگاہوں کو، ایسی چراگاہیں جہاں پر جو سرسبز ہوتی ہیں، جن کو ہم لہلہاتے کھیت بھی کہتے ہیں، جہاں پر جانور بھی چرتے ہیں، اور انسانوں کے لیے بھی بہت ساری نباتات وہاں پر ہوتی ہیں جن کو انسان پھر اپنے لیے استعمال کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہی ان چیزوں کو، ان نباتات کو زمین سے نکالا۔ ہم تو صرف ایک چھوٹا سا بیج بوتے ہیں، تو اس کے بدلے میں کیا ہوتا ہے، وہ بیج میں سے بہت ہی نرم و ملائم سا پتلی سی گھاس کا ایک چھوٹا سا پتا
کیسے زمین کو پھاڑ کر نکلتا ہے، زمین کتنی سخت ہوتی ہے اور وہ کتنا نرم و ملائم ہوتا ہے، لیکن وہ بیچ میں سے نکل آتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ والذی اخرج المرعى، اور جس نے نباتات اگائیں، فجعلہ غثاء احوا، فجعلہ پھر کر دیا اسے، غثاء، غثاء کہتے ہیں غثیان سے نکلا ہے، غثیان کا مطلب ہوتا ہے الٹی کر دینا، بہت ساری چیزوں کو اکٹھا کر کے ڈھیر لگانے کو کہتے ہیں، کوڑا کرکٹ کو کہتے ہیں۔ احوا، احوا کہتے ہیں ڈارک کلر، گہرا رنگ، گہرا سرخ رنگ کے وہ سیاہی مائل ہونے لگے، مطلب سیاہی مائل چیز کو کہتے ہیں احوا۔ جب بھی پتے اکٹھے کر دیے جائیں کسی ایک چیز کے، پتے اکٹھے کر دیے جائیں کسی ایک جگہ پر، وہ کالے ہو جاتے ہیں۔ جب گھر میں کوئی نیچرل فروٹ پڑا ہو تو وہ گل سڑ کر اینڈ پہ بالکل سیاہی مائل کالا ہو جاتا ہے، تو اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی لہلہاتے کھیت بنائے تھے، چراگاہیں بنائی تھیں، اب اللہ تعالیٰ نے ہی خزاں کا موسم بھی بنا دیا کہ جب ہر چیز گل سڑ کر کالی ہو جاتی ہے۔ زندگی میں اگر خوشیاں آئیں گی تو ساتھ ہی غم بھی آئیں گے، اچھے دن بھی آئیں گے تو آزمائش کے دن بھی آئیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نیچرل سسٹم ہے جو بیلنس کے ساتھ چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں، دل سے خلوص نیت سے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر سکیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔